ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ انبیاء پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف اللہ کی ذات کو سمجھیں۔ اللہ کی ذات نے کائنات میں اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے، کسی کو کوئی اختیارات عطا نہیں کیے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو۔ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے اور اس کائنات میں کوئی اور کسی قسم کے اختیارات کا مالک نہیں ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمائی ہے۔ آج کل کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام قسم کے اختیارات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے اختیارات کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام قسم کے اختیارات ہیں، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے دعا کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ آج اس کلام کی برکت سے، آج اس اجتماع اور محفل کی برکت سے آئیے دعا کیجئے کہ حضور ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، حضور اپنے عشق کی خیرات دیجئے، اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، ایسا کرم کیجئے حضور دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، آپ کی سنتوں کے پابند بن جائیں، آپ کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں، اور حضور محشر میں ہم گناہ گاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے گا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر دعا کی جائے گی تو وہ اس کی عبادت ہوگی۔ تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ پکارتے ہیں۔ وہ ان سے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کائنات میں کر سکتے ہیں۔ کیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قسم کے اختیارات دے دیے؟ تو پھر یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہیں کہ اللہ ہیں؟ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ ان کے نزدیک اللہ کے نبی ہیں کیا؟ اللہ کے نبی کو وہ نبی مانتے ہیں کہ خدا مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قسم کے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں۔ عیسائیت میں ایک بڑا بنیادی جو عقیدہ ہے ان کے عقائد میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور ساتھ ساتھ انسان مانتے ہیں۔ Theologians call the deity and the humanity of Christ, which is a fancy way of saying that we assert that Jesus Christ had to be 100% fully God, while at the same time being 100% fully man. And so why is this important? Well, first of all, it was important that Jesus become fully man because in order for him to be the mediator between sinful man and a holy God, he had to relate and experience everything that we experience as Christians. ان کے عقائد میں شامل ہے کہ وہ ڈائٹی اور ہیومینٹی بیک وقت دونوں خوبیاں الوہیت اور انسانیت دونوں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک وقت میں 100% انسان بھی ہیں اور 100% خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے انسانیت کے، وہ اللہ کے سامنے انسان کے اور اللہ کے درمیان ایک میڈیٹر ہیں، تو ان کو انسان والی ساری کی ساری خوبیاں ان میں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے
عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے انسانوں کے میڈیٹر ہیں، ان کے شفاعت کرنے والے ہیں، ان کو بخشوانے والے ہیں، تو لہذا ان میں ساتھ ساتھ الوہیت کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا یہی بات مسلمانوں میں پائی جاتی ہے؟ جو لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اختیارات کے مالک ہیں، کیا ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا والی خوبیاں رکھتے ہیں، خدا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس قوم کی فلاح کیسے ہوگی جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وحی کی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 جو ہے وہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر دے یا پھر ان کو عذاب دے دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس معاملہ میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی کہ یہ بات وہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے، ابھی یہ معاملہ اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باور کروا دیا، بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو پھر اس کائنات کے کسی دوسرے انسان کے پاس، کسی فرشتے کے پاس، کسی جن کے پاس بھی اختیارات نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ قریش کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والے تھے، سجدہ کر رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی ایک اوجڑی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دی سجدہ کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس بات کا پتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چلا تو وہ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اونٹ کی وہ اوجڑی ہٹائی اور ساتھ آپ کفار کے، قریش کے اس بد عمل کی وجہ سے ان کو بد دعا دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بد دعا کی، اور پھر یہ جو کفار سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ بدر کے موقع پر تباہ کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اختیارات کے مالک نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی کی شان کو بڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ورفعنا اللہ کا ذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے اس کا ذکر جو ہے اس کو بڑھانے کی، کسی انسان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، اللہ نے ان کے ذکر کو بڑھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بڑھائے ہوئے ذکر کو خود بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سردار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے الہ نہیں ہیں، وہ اس کائنات کے میں اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوہیت کے درجے پر فائز نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں اعلان نبوت فرمایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت صہیب، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہوئے کہ آپ کے جو جانثار صحابہ کرام ہیں ان پر کوئی ظلم و تشدد نہ کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود آپ کے جو صحابہ تھے ان کو اس ظلم و جبر سے نہ بچا سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کائنات کے نبی ہیں، وہ الوہیت کے درجے پر فائز نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے متعلق، حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 42 سال تک خدمت کی، 42 سال تک ہر طرح کی پریشانی میں، مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ایمان سے متعلق بہت ہی حریص تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مہربان چچا جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی ساتھ دیا، آپ کے ساتھ جو ہے بھوک برداشت کی، اپنے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جب وہ بغیر کلمہ پڑھے، بغیر مسلمان ہوئے، وہ فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت صرف اسی کو آئے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ادھر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے سردار ہیں، اس کے علاوہ الوہیت کی کوئی خوبی آپ میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، خدائی اختیارات کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے بڑا واضح انداز میں فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ لا املک لنفسی، کہ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ نے بڑے واضح انداز میں یہ فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سردار ہیں وہ کسی نفع نقصان کے مالک، اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے تو کوئی اختیار کا ذکر ہی نہیں کیا، کسی قسم کے اختیارات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ من دون اللہ، اللہ نے اللہ کے سوا کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ ان آیات سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بتوں سے متعلق آیات ہیں۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اللہ کے سوا نہیں ہیں؟ اگر وہ اللہ کے سوا نہیں ہے تو کیا وہ اللہ ہیں؟ یا تو آپ ان کو اللہ کہیں، الہ کہیں، خدا کہیں۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، تو بت بھی تو کسی انسان کے تھے، وہ بھی تو کسی نیک انسان کے تھے، نیک بندوں کے تھے۔ نبی نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے، ان کے بت بھی تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے، اللہ کہتا ہے کہ جب نبی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کام نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے کہنے پہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا۔ تو اللہ نے من دون اللہ میں اللہ کے سوا تمام کا انکار کروایا ہے۔ من دون اللہ میں
یہ نہیں ہو سکتا کہ من دون اللہ میں صرف بت آئیں اور باقی من دون اللہ کا مطلب اللہ کے سوا تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام فرشتے، تمام جن، تمام انسان آ جاتے ہیں۔ اس میں صرف اللہ کی ذات بچتی ہے جس کو اللہ پکارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کہیں نہیں کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارو جو نہ تمہارا نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے سوا کسی کو بھی پکارنے کو ظلم قرار دے دیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ نے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ وہ جو لاچار کی دعا کو سنتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب لاچار پریشانی میں، تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے، اللہ ہی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی یہ اس سے نجات دلا سکتا ہے۔ پھر اب ایک جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مصیبت میں، پریشانی میں ڈال دے تو کوئی اللہ کے علاوہ اس پریشانی سے نجات نہیں دلا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے تو اللہ کے اس فضل کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو نگیٹ کر دیا، ہر کسی کو اللہ نے کسی کو بھی اپنے اختیارات میں حصے دار نہیں قرار دیا، نہ ٹھہرایا ہے، نہ کسی کو کوئی اختیار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کو پریشانی دینا چاہیں تو اس پریشانی کو کوئی اللہ کے علاوہ ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اللہ کسی پر کوئی رحمت کرنا چاہیں، فضل کرنا چاہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی فضل جو ہے اس کے اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کو الہ مانتے ہو؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا، آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا۔ اب یہ سوال ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہ ہونے کے لیے، نفع نقصان کا مالک ہونے کے لیے، تمام قسم کے اختیارات کا مالک اس کو قرار دیا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ تو کیا اس کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کیا؟ کیا اس کائنات کو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا؟ کیا اس کائنات کو کسی نبی نے پیدا کیا؟ کیا اس کائنات کا خالق کوئی فرشتہ ہے؟ تو جب اس کائنات کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے تو پھر اس کائنات کے تمام قسم کے جو اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کے اختیارات کی شرط اس بات پر لگائی ہے کہ جو اس کے پاس وہ اختیارات ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، تو خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، کیا تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسوں کو الہ بنا لیا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، بلکہ وہ تو اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ وہ اپنی موت اور حیات کے مالک ہیں۔ وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی ان کو اس بات کے وہ مالک ہیں، اس بات کا ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا ذکر ہی نہیں کیا، کسی کو اس میں شامل کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ سب کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اللہ نے ادھر اپنا ذکر نہیں کیا، صرف مثال کی بات کی، تمہارے سامنے مثال بیان کی جاتی ہے تاکہ پورا کا پورا دھیان مثال کی طرف ہو۔ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ یہاں پر بھی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا میں سب، اللہ کے سوا میں اللہ کے علاوہ ساری کائنات آ جاتی ہے، تمام انبیاء آ جاتے ہیں، تمام اولیاء آ جاتے ہیں، تمام فرشتے آ جاتے ہیں، تمام جن آ جاتے ہیں، اور کائنات کی تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ اس کے لیے اکٹھے ہی ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے چاہے وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، نہ پہلے پیدا کی نہ ہی قیامت تک وہ کر سکیں گے۔ پھر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کتنا کمزور ہے پکارنے والا اور جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو بڑی مثالیں دے کے سمجھایا کہ اس کائنات میں اختیارات کا مالک نہ کوئی نبی ہے نہ ولی ہے۔ کیا اختیارات کا مالک نہ ہونے سے کسی کی شان کم ہو جاتی ہے؟ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے، آج کے دور کے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ نبی کی شان ہی تب ہے جب اس میں تمام الہوں والی خوبیاں آ جائیں، تمام اللہ والی خوبیاں آ جائیں، تمام، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء اس بات کے لیے پیدا کیے، اس بات کے لیے بھیجے کہ پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، کہ اس کائنات میں اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اختیارات کا مالک نہیں ہے۔ انہوں نے جس کام سے نبی منع کرنے آئے تھے وہی کام نبیوں کے ساتھ شروع کر دیا۔ یعنی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کائنات کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، تو لوگوں نے جس بات سے نبی منع کرنے آئے تھے اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے نبیوں کو الہ ماننا شروع کر دیا۔ انہوں نے ساری کی ساری خوبیاں جو الہوں والی ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ایک بار مثالوں سے سمجھایا کہ اس کائنات میں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ ایک مکھی جو ہے حقیر ترین مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان کے کھانے پینے میں سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے مثال دی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، حد سے تجاوز کرنے والا وہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ جیسی مخلوق پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ جیسی مخلوق پیدا تو کر نہیں سکتے، بلکہ اللہ کہتا ہے وہ چنے یا گیہوں کا دانہ نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو پیدا کر کے دکھائیں۔ پھر اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، جن کو تم پکارتے وہ فوت شدہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے تمام لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، اس کائنات میں جتنی ذی روح چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وفات پا جائیں گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو جو ہے نا انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، اور ان میں بہت سارے جو ہیں وہ فوت شدہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ نے کہیں بتوں کا ذکر نہیں کی، تخصیص نہیں کی، اللہ نے اپنے سوا تمام کا انکار کروایا، اپنے سوا نبیوں کا اللہ نے نبیوں کی الوہیت کا انکار کروایا ہے۔ نبیوں کی اطاعت کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم نے اطاعت کو چھوڑا
اور نبیوں کی الوہیت کے پیچھے لگ پڑے، نبیوں نے الہ ماننا شروع کر دیا۔ نبیوں کو الہ ماننے سے اللہ نے انکار کیا، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ بلکہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو نہیں مانتا، وہ تو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دے کے سمجھایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کو کھول دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور نہ ہی کوئی اللہ کی رحمت کو روک سکتا ہے جو اللہ ان کو دینا چاہے۔ اللہ نے اپنے علاوہ تمام کا انکار کروا دیا ہے، اپنے علاوہ کسی کو بھی اس الوہیت کے درجے پر، اختیارات کے درجے پر کسی کو بھی اللہ کے نزدیک کوئی بھی اختیارات کا مالک نہیں ہے، کسی قسم کے اختیارات اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اللہ نے مختلف مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ کل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے دیکھیں اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او آتتکم الساعہ، یا پھر تمہارے اوپر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو پھر بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں کہ نبی ان سے پوچھئے کہ تم اگر سچے ہو تو بتاؤ کیا کرو گے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ تم جب تمہارے اوپر کوئی بڑا عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو تم صرف اللہ کو پکارو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن و حدیث میں، پورے قرآن و حدیث کو اگر کھنگال لیا جائے تو کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو کسی قسم کے اختیار کی کوئی بات کی ہو۔ فرشتوں کے اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ڈیوٹیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اختیارات کے مالک ہیں۔ اسی طرح انبیاء کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انبیاء کا کام تھا کہ وہ دنیا میں آئے تھے اور دنیا میں آ کر وہ لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی، بتوں کی، جس کی بھی عبادت کی جاتی تھی اس سے ہٹا کے وہ اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے لوگوں کو مائل کرتے تھے، اور نہ ہی وہ اس کے علاوہ اپنی عبادت کا کہتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی کسی کو اپنی عبادت کا نہیں کہا بلکہ وہ اللہ ہی کی عبادت کا کہتے تھے۔ انبیاء نے کبھی کسی اختیار کا کوئی کلیم دعویٰ نہیں کیا، ان کے ہاں تو تمام قسم کے اختیارات اللہ کے پاس تھے۔ آج یہ نیا عقیدہ گڑھ لیا گیا، نئے عقیدے گڑھ لیے گئے کہ اللہ کے نبیوں مختار کل ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کے ساتھ ساتھ انسان بھی ماننا شروع کر دیا، ڈائٹی اور ہیومن بینگ کے ایک ساتھ وہ الہ بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ بالکل اسی طرح کا عقیدہ آج مسلمانوں نے گڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، چونکہ وہ نبی ہیں، چونکہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے ہیں، لہذا وہ انسانیت سے نکل جاتے ہیں، ان کو تمام کی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کی دے دیں اور ان کو انسانیت سے نکال کر الوہیت کے درجے پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے تمام انبیاء اسی بات کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو الوہیت سے نکال کر، لوگوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی الوہیت سے نکال کر صرف اللہ کی الوہیت منوائیں، اللہ کے سامنے سجدہ کروائیں، اللہ کی عبادت کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اذا کشف الضر عنکم، ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جب ان سے کوئی کسی قسم کی پریشانی جو ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو جب اللہ کی کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ ان سے وہ مصیبت پریشانی دور کر دیتا ہے، تو وہ اس پریشانی مصیبت کو جو اللہ دور کرتا ہے وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ فلاں کا کام ہے، فلاں نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی، فلاں نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا۔ تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی اختیارات کا دعویٰ کیا جاتا ہے دوسروں کے، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔